صرف اللہ کے لیے ہی عمل ہو. یقین مانے زندگی پرسکون، لوگوں سے بیجا توقعات ختم، لوگوں سے بیجا امیدیں ختم، یعنی لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں اور چیزوں کو مینیج کرنے میں یقین مانے کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، بندہ تھک جاتا ہے. آج سیٹ ہے، کل اپ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے شروع کرو. راضی کرتے 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 آؤ، پھر کچھ ہو گیا، پھر ناراض ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا، پھر ناراض ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا، پھر ناراض ہو گیا. یہ خوف ہمیں بندوں کا ہے. اللہ کرے گا یہ خوف اسی رب کا ہو. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. اب غور کریں، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کا یہ قول ہے. کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، یعنی مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل یعنی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یعنی اللہ کی ناراضگی کا یعنی خوف. اس کے پیچھے بھی آپ غور کریں کتنی معرفت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو مجھے جو قرب حاصل ہے اپنے رب کا، مجھے جو میرے رب کا قرب حاصل ہے، مجھے جو اس کی تسبیحات کی لذت حاصل ہے، مجھے جو اس کے ذکر کا مزہ آ رہا ہے، مجھے جو اس کی قرب کی جو راحت میرے قلب کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں، اور عبادت کی لذت و عبادت کا مزہ جو میری آنکھ، میرا قلب، میرا رواں رواں محسوس کر رہا ہے، اگر میرا رب ناراض ہوا، وہ قرب مجھ سے چھین لیا گیا تو میں ان تمام تر لذتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں. اپروچ دیکھیے، سوچ کے اپروچ دیکھیے آپ. یہ اللہ کے نیک بندوں کی اپروچ ہوتی تھی کہ وہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں بھول نہ ہو جائے. ڈرتے آپ دیکھیں ان کا خوف زدہ رہتے تھے. جو اللہ کے نیک بندوں کے اب تذکرے پڑھتے ہیں، یہ خوف زدہ رہتے تھے. حالانکہ ہم جب ان کو پڑھتے ہیں ایسا نہیں تھا معاذ ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں تو یہ کو جھوٹ بولتے ہیں. نہ یہ تلاوتیں کرنے والے، نفلی روزے رکھنے والے، عبادت کرنے والے، مفتی تھے، عالم تھے، استاد تھے، محدث تھے، بڑے بڑے بزرگ اسی طرح گزرے ہیں. اگر ولی ہے تو عالم تو ہوگا ہی ہوگا، کہ غیر عالم تو ولی بن نہیں سکتا. جو ولی ہے وہ عالم ہے، جو عالم نہیں وہ ولی نہیں. کیونکہ اللہ پاک علم والوں کو ہی دوست سکتا ہے، جاہل دوست نہیں ہوتا. وہ تو عالم ہی نہیں، وہ تو اس کے علم ہی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ جس کو جتنا زیادہ اللہ پاک کا علم عطا ہوتا ہے، اللہ پاک کی معرفت عطا ہوتی ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. منصب، اور یہ بھی ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک درجہ جس پر اللہ پاک اپنے بندوں کو فائز فرماتا ہے. اور وہ اس بات سے ڈرتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ اللہ پاک کا قرب چلا جائے، اور اس قرب میں جو ان کو لذت، اور جو اس قرب میں جو یہ ایک ذوق و شوق محسوس کرتے ہیں. ایسے آپ دادا 3-4 گھنٹے نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا اکیلے. یعنی میں آپ کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھ جاؤں گا، میں آپ دیکھ رہے، سن رہے، سر ہلا رہے ہیں، حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے، نعرے لگا لیں گے، شاباشی دے دیں گے، یہ وہ. اگر اس میں اخلاص ہے تو قبول ہی قبول ہے، اللہ پاک توفیق دے دو. اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بربادی ہے. مگر اس میں دل ہمارا زیادہ لگتا ہے. کوئی بولے عمران 4 گھنٹے قرآن پڑھ لے اکیلا کمرے میں بیٹھ کر، تو پتہ چلے کہ عمران کو محض اللہ کی رضا کتنی پیاری کتنی پیاری نہیں ہے. یہ اللہ کا معاملہ، اللہ اور عمران کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. ہم نے سوچ رہے ہیں پھر تلاوت سے زیادہ ثواب کس کام میں ہے، اس سے زیادہ ثواب کس کام میں، اس سے زیادہ ثواب کس کام میں. پھر یہ سارا لازم متعدی کی بحث میں دوبارہ ہم ادھر چلے جائیں گے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا والے کام اور محض اللہ کی رضا والے کام. وہ ہے نا بزرگوں کو پڑھا تھا کہ جب رات آتی تھی تو جھوم کر کے ہاں اب مزہ آئے گا، اب ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کیا کہتے تھے؟ اب مزہ آئے گا، اب ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اس وقت ان کی نمازوں کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے تھے، عبادت کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے تھے. اگر یہ جاننا ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں، ہمیں جاننا ہے میں کون ہوں. ہو ایم آئی، اپنا انٹروڈکشن میں خود سے لینا چاہتا ہوں کہ تو ہے کون. رب تعارف تو کرا. اس کا بیسٹ وے، ون آف دا بیسٹ وے، وین یو آر الون، جب آپ بالکل اکیلے ہیں. سب سے بیسٹ وے ہے، ون آف دا بیسٹ وے، کہ آپ جب بالکل اکیلے ہیں اس وقت آپ کی سوچ، آپ کی خیالات، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کا ایکشن، آپ کا ری ایکشن، آپ کے معاملات، اس وقت آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بنیادی طور پر ہمارا تعارف ہے کہ ہم کیا، ہماری سوچ، ہمارے اسٹیٹس کیا ہے. لوگوں کے سامنے ایک الگ ہماری چیز ہے، لیکن اکیلے میں ہمارا معاملہ یہ چیک کیا جائے گا، اور یہ ہم ہی چیک کریں گے، کوئی اور چیک نہیں کرے گا. یعنی بالکل اکیلے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، اور اس پہ بھی ہے ہمارے ہاتھ میں موبائل،
اور ہے بھی پورا، ڈیٹا پورا ہے، نیٹ کا کوئی پرابلم نہیں، پیسے کی بھی کمی نہیں، اور اب موبائل کھولا بھی ہے، اب موبائل میں دیکھنا کیا ہے، موبائل میں سمجھنا کیا ہے، موبائل میں پڑھنا کیا ہے، موبائل سے سننا کیا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ آپس میں بھی ہے کہ میں کس سے ملنا، کس کے ساتھ بیٹھنا، کس سے بات کرنا، کس کے دوستی کرنا مجھے پسند ہے. تو یہ سب اخلاص کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اپنے اندر. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے گا، ہم اپنے عمل میں صرف اخلاص پیدا کریں کہ اللہ پاک میں یہ عمل صرف تیرے لیے کر رہا ہوں.